ایمان کی بنیادیں راہ عمل سے چوتھی حدیث ہے۔ ان عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ قال فاخبرنی عن الایمان قال ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ۔ صحیح مسلم۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ایک طویل حدیث میں روایت ہے کہ آنے والے شخص نے، جو در حقیقت جبرائیل علیہ السلام تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انسانی شکل میں آئے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ بتائیے ایمان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ایمان یہ ہے کہ تم اللہ کو، اس کے فرشتوں کو، اس کی بھیجی ہوئی کتابوں کو، اس کے رسولوں کو اور آخرت کو حق جانو اور حق مانو، اور اس بات کو بھی مانو کہ دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے خدا کی طرف سے ہوتا ہے، چاہے وہ خیر ہو چاہے شر۔ ایک لمبی حدیث کا ٹکڑا ہے جو حدیث جبریل کے نام سے مشہور ہے، اور اس کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں انسانی شکل میں آئے اور اسلام، ایمان، احسان اور قیامت کے بارے میں سوالات کیے۔ آپ نے سب کے جواب دیے۔ ان میں سے ایمان سے متعلق سوال و جواب یہاں نقل کیا گیا ہے۔ ایمان کے اصل معنی ہے کسی پر اعتماد کرنا اور اس کی وجہ سے اس کی بات کو سچ ماننا۔ جب آدمی کو کسی کی سچائی کا یقین ہوتا ہے تبھی اس کی بات مانتا ہے۔ ایمان کی اصل روح یہی اعتماد و یقین ہے، اور آدمی کے مومن ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ان تمام باتوں کو حق مان کر قبول کرے جو اللہ کی طرف سے رسولوں کے ذریعے آتی ہے۔ ان میں سے بنیادی ایمانیات کا ذکر اس حدیث میں آیا ہے۔ ان کی الگ الگ مختصر تشریح یہ ہے۔ پہلا، ایمان باللہ، یعنی اللہ پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو ہمیشہ سے موجود مانا جائے، اس کو کائنات کا پیدا کرنے والا اور کائنات کا تنہا انتظام کرنے والا مانا جائے، تسلیم کیا جائے کہ اس کا کوئی ساجی اور شریک نہیں، نہ دنیا کو پیدا کرنے میں اور نہ دنیا کا انتظام چلانے میں، اور مانا جائے کہ ہر طرح کے عیب اور ہر قسم کی کمی سے اس کی ذات پاک ہے، اور وہ تمام اچھی صفتوں کا مالک اور تمام خوبیوں کا سرچشمہ ہے۔ دو، فرشتوں پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے وجود کو تسلیم کیا جائے اور یقین کیا جائے کہ وہ اللہ کی پاکیزہ مخلوق ہیں، وہ خدا کی نافرمانی نہیں کرتے، ہر وقت خدا کی بندگی میں لگے رہتے ہیں، وفادار غلام کی طرح مالک کا ہر حکم بجا لانے کے لیے ہاتھ باندھے اس کے حضور میں کھڑے رہتے ہیں، دنیا میں نیک کرنے والوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ تین، کتابوں پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک نے اپنے رسولوں کے ذریعے وقتاً فوقتاً جو ہدایت نامے بھیجے سب کو سچا مانے۔ ان میں آخری ہدایت نامہ قرآن مجید ہے۔ اگلی امتوں نے اپنی کتابیں بگاڑ ڈالیں، تب آخر میں اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے آخری کتاب بھیجی جو صاف اور واضح ہے، جس میں کوئی نقص نہیں اور جو ہر قسم کے بگاڑ سے محفوظ ہے، اور اب اس کتاب کے سوا دنیا میں اور کوئی ایسی کتاب نہیں جس کے ذریعے خدا تک پہنچا جا سکتا ہو۔ چار، رسولوں پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ جتنے رسول خدا کی طرف سے آئے سب سچے ہیں، ان سب رسولوں نے بلا کسی کمی بیشی کے خدا کی باتیں لوگوں تک پہنچائیں۔ اس سلسلے کی آخری کڑی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اب انسانوں کی نجات صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی پیروی میں ہے۔ پانچ، آخرت پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اس حقیقت کو تسلیم کرے کہ ایک ایسا دن آنے والا ہے جس میں انسانوں کی زندگی کے پورے ریکارڈ کی جانچ پڑتال ہوگی، تو جس کے اعمال پسندیدہ ہوں گے وہ انعام پائے گا، اور جس کے اعمال ناپسندیدہ ہوں وہ سزا پائے گا۔ سزا بھی لامحدود ہوگی اور انعام بھی لامحدود۔ چھ، تقدیر پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اس بات کو مانا جائے کہ دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے سب کچھ خدا کی طرف سے ہو رہا ہے، یہاں صرف اسی کا حکم چلتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ تو کچھ اور چاہتا ہو اور دنیا کا کارخانہ کسی اور ڈھب سے چل رہا ہو۔ ہر خیر و شر اور ہدایت و گمراہی کا قانون ہے جس کو اس نے پہلے بنا دیا ہے۔ تو جس کے اعمال پسندیدہ ہوں گے وہ انعام پائے گا، اور جس کے اعمال ناپسندیدہ ہوں وہ سزا پائے گا۔ سزا بھی لامحدود ہوگی اور انعام بھی لامحدود۔ تقدیر پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اس بات کو مانا جائے کہ دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے سب خدا کی طرف سے ہو رہا ہے، یہاں صرف اسی کا حکم چلتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ تو کچھ اور چاہتا ہو، دنیا کا کارخانہ کسی اور ڈھب سے چل رہا ہو۔
ہر خیر و شر اور ہدایت و گمراہی کا قانون ہے جس کو اس نے پہلے سے بنا دیا ہے۔ خدا کے شکر گزار بندوں پر جو مصیبت آتی ہے، جن مشکلات سے دوچار ہوتے ہیں اور جو آزمائش ان پر آتی ہے، یہ سب حالات ان کے رب کے حکم اور پہلے سے طے کیے ہوئے قانون کے تحت آتے ہیں۔